دوستو میں آپ کو آج حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سناؤں گا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی کی نماز وہ جو جماعت کے ساتھ پڑھی گئی ہو اس کی نماز سے جو گھر میں پڑھ لی ہو یا بازار میں پڑھ لی ہو 25 درجہ المضاعف ہوتی ہے۔ اور بات یہ ہے کہ جب آدمی وضو کرتا ہے اور وضو کو کمال درجہ تک پہنچا دیتا ہے پھر مسجد کی طرف صرف نماز کے ارادہ سے چلتا ہے، کوئی اور ارادہ اس کے ساتھ شامل نہیں ہوتا تو جو قدم بھی رکھتا ہے اس کی وجہ سے ایک نیکی بڑھ جاتی ہے اور ایک خطا معاف ہو جاتی ہے۔ پھر جب نماز پڑھ کر اسی جگہ بیٹھا رہتا ہے تو جب تک وہ وضو میں بیٹھا رہے گا فرشتے اس کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں، اور جب تک آدمی نماز کے انتظار میں رہتا ہے وہ نماز کا ثواب پاتا رہتا ہے۔ دوستو یہ دیکھو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو جماعت کے ساتھ کتنا ہی ترجیح عطا فرمائی، اور نماز جب ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں تو کتنا جلدی نماز مسجد سے بھاگ جاتے ہیں۔ تو بیٹھنا اتنا ہی عبادت ہے جتنا نماز پڑھنے کی نیکیاں ملتی ہیں، جماعت میں بیٹھنا اور ذکر کرنے میں اتنا ہی زیادہ نیکیاں ملتی ہیں مسجد کے اندر بیٹھنے میں۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے، حضرت عبد بن مسعود ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہے کہ کل قیامت کے دن جل شانہ کی بارگاہ میں مسلمان بن کر حاضر ہوں، وہ ان نمازوں کو ایسی جگہ ادا کرے، ان کا اہتمام کرے جہاں اذان ہوتی ہے، یعنی مسجد میں، اس لیے کہ حق تعالی شانہ نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسی سنتیں جاری فرمائی ہیں جو سراسر ہدایت میں ہیں۔ انہی میں سے جماعت کی نماز بھی ہے۔ اگر تم لوگ اپنے گھروں میں نماز پڑھنے لگو گے جیسا کہ فلاں شخص پڑھتا ہے تو تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑنے والے ہوگے، اور یہ سمجھ لو کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور وہ شخص اچھی طرح وضو کرے، اس کے بعد مسجد کی طرف جائے تو ہر قدم پر ایک ایک نیکی لکھی جائے گی اور ایک ایک درجہ بلند ہوگا اور ایک ایک خطا معاف ہوگی۔ اور ہم تو اپنا یہ حال دیکھتے تھے کہ جو شخص کھلا مکھلا منافق ہو وہ تو جماعت سے رہ جاتا تھا، اور نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں عام منافق کی بھی جماعت چھوڑنے کی ہمت نہ ہوتی تھی، نہ کوئی سنت بیمار، ورنہ جو شخص 2 آدمیوں کے سہارے سے گھٹنے گھسیٹتے ہوئے جا سکتا تھا وہ بھی صف میں کھڑا کر دیا جاتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص
40 दिन इखलास के साथ ऐसी तरह नमाज पढ़े कि तकबीर औला फौत न हो तो उसको 2 परवाने मिलते हैं, एक परवाना जहन्नम से छुटकारे का, दूसरा नफाक से बरी होने का।